بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امت مسلمہ وہ شعر ہے جسے کفار نے روشن خیالی فحاشی عریانی کے پیچھے بھگا بھگا کر اتنا تھکا دیا ہے کہ وہ میاؤں میاؤں کر کے گھاس کھانے پر مجبور ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک بار شیر اور لومڑی میں کسی بات پر ٹھن گئی اور لومڑی نے کہا، کچھ بھی ہو میں شیر سے بدلہ ضرور لوں گی۔ لومڑی نے جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھولا اور شیر کے پاس گئی اور عرض کی، حضور ہمارے بیوٹی پارلر میں تشریف لائیے اور اس کا افتتاح کیجیے۔ شیر اس کی بات پر مسکرایا اور کہا، اے نادان لومڑی، میں تو جنگل کا بادشاہ ہوں، مجھے ان بناؤ سنگھار سے کیا مطلب، تم یہ کام کسی اور سے کرواؤ۔ لومڑی نے کہا، اے خوبصورتی کے پیکر میرے عالیجا، میں تو آپ کی ریپوٹیشن بہتر کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ کو علم ہی نہیں، بادشاہ سلامت، آپ کے مخالفین آپ کے بارے میں کیسی کیسی غلط افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ آپ کو جنگل میں تنگ نظر اور قدامت پسند بادشاہ کہا جا رہا ہے۔ نئی نئی افواہوں کا بازار گرم ہے، آپ کو روشن خیالی کا دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ یہ باتیں پورے جنگل میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ بیوٹی پارلر کا افتتاح کریں گے تو آپ کے خلاف جتنی بھی افواہیں ہیں وہ سب دم توڑ جائیں گی۔ شیر نے ایک لمحہ لومڑی کی بات کو سوچا اور پھر بیوٹی پارلر کی افتتاحی تقریب میں آنے کی حامی بھری۔ شیر نے افتتاحی تقریب کا فیتہ کاٹا تو سب نے خوب تالیاں بجائیں۔ شیر بہت خوش ہوا۔ اسٹیج سیکرٹری ایک بندر تھا، اس نے خوب اچھل اچھل کر داد دی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے اس تقریب میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک روشن خیال بادشاہ ہیں، اور آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ سب زائل ہو گیا ہے۔ شیر کو پہلے یہ سب باتیں عجیب لگ رہی تھی، پھر سب نے مل کر تالیاں بجانی شروع کی تو شیر کو بھی اچھا لگنے لگا۔ اس کے بعد لومڑی لہنگا پہن کر سٹیج پر آئی اور 7 بار جھک کر شیر کو سلام پیش کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے آنے کی خوشی میں یہ باندی ایک مجرا پیش کرتی ہے۔ اور پھر لومڑی نے جی بھر کر ڈانس کیا۔ شیر یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن پھر شیر کو بھی لطف آنے لگا۔ یہ تقریب صبح تک جاری رہی۔ صبح ہوتے ہی لومڑی ایک جانور کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب تو شیر کی چیرہ دستیوں میں اضافہ ہونے لگا ہے، کوئی بھی شریف جانور اس سے محفوظ نہیں، اور تو اور شریف جانوروں سے مجرے بھی کروانے لگا ہے۔ پہلے اس کے ہاتھوں کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، اب اس کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی۔ اور یوں لومڑی نے شیر کے خلاف ایک اتحاد تشکیل کر لیا، جس میں چیتا، لگڑ بگڑ، بھیڑیے، ہاتھی، سانپ، سب جانور شامل تھے۔ ایک دن لومڑی شیر کے غار میں جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ شیر نے اونگتے ہوئے کہا، بولو لومڑی، کیا کہتی ہو؟ بادشاہ سلامت، آپ کی روشن خیالی کی دھوم تو ہر طرف مچی ہوئی ہے، اب ہاتھی، ریچھ، بھیڑیے، چیتے نے آپ کے خلاف ایک محاذ بنا لیا ہے، جس میں آپ کے کچھ قریبی دوست بھی شامل ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں یہ خطرناک جانور ہیں اور آپ کا ان سے بیک وقت مقابلہ کرنا مصلحت کے خلاف ہے۔ میں ایک تجویز پیش کرتی ہوں۔ شیر نے غصے سے کہا، بولو کیا کہتی ہو؟ لومڑی نے خوشامدی انداز میں کہا، بادشاہ سلامت،
آپ کے خلاف سارا پروپیگنڈا آپ کے دانتوں اور ناخنوں کی وجہ سے ہے۔ شیر غصے سے دھاڑا، کیا میں انہیں نکلوا دوں؟ لومڑی نے کہا، خدا نہ کرے بادشاہ سلامت، اگر صرف پنجوں کے ناخن اور سامنے والے چند دانت نکلوا دیں تو یہ سارا پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا اور آپ کی طاقت بھی ویسی ہی بحال رہے گی۔ شیر نے سوچا کہیں سارے جانور مل کر مجھ پر حملہ نہ کر دیں، کیوں نہ لومڑی کی بات مان لوں اور نہ چاہتے ہوئے بھی پنجوں کے ناخن اور سامنے والے دانت نکلا دیے۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ شیر ہے، مگر وہ فنون لطیفہ میں گم ہو کے رہ گیا تھا۔ شیر اگلی صبح اپنے غار سے شکار کے لیے نکلا اور ایک ہرن کو دیکھا۔ اس کے شکار کے لیے اس کئی کلومیٹر دور بھاگنا پڑا۔ بالآخر اس نے ہرن کو قابو کر لیا اور جب شیر نے اپنا پنجہ مارا تو ناخن نہ ہونے کی وجہ سے پنجہ پھسل گیا۔ پھر شیر نے ہرن کی گردن میں دانت گاڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور اس طرح شکار اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ شیر شام تک جانوروں پر قسمت آزمائی کرتا رہا مگر ناخن اور دانت نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ بھوک سے نڈھال شیر گرتا پڑتا اپنے غار میں پہنچتا ہے۔ اسے امید کی ایک کرن نظر آتی ہے جب اس نے لومڑی کو غار میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج تو لومڑی کے تیور ہی تبدیل ہو چکے تھے۔ لومڑی نے نہ تو آج جھک کر سلام کیا نہ بادشاہ سلامت کہا، بلکہ بڑے طنزیہ انداز میں شیر سے کہا، آج بھوک تو بڑی لگی ہوگی۔ شیر نے نقاہت سے کہا، ہاں بھوک بہت لگی ہے، تو میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر دو۔ میں نے تمہارے ہی کہنے پر اپنے پنجے کے ناخن اور دانت نکلوائے تھے، اب تمہاری ذمہ داری ہے مجھے کھانا کھلاؤ۔ لومڑی نے ایک لمبا کہکہ لگایا اور ایک لات شیر کو رسید کی اور بولی، اے بے وقوف جانور کے بچے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا مگر ہاں تمہارے ساتھ پرانا تعلق ہے۔ گوشت کا تو میں بندوبست نہیں کر سکتی مگر گھاس تو میں تمہیں کھلا ہی سکتی ہوں۔ شیر کا لومڑی پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے لومڑی پر حملہ کیا مگر نقاہت کی وجہ سے وہیں گر گیا۔ اگلے دن لومڑی پھر شیر کے پاس آئی۔ آج تو شیر تقریباً قریب المرگ تھا، بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے لومڑی سے کہا، اچھا مجھے گھاس ہی کھلا دو۔ وہ شیر کی بے بسی دیکھ کر لومڑی کی آنکھوں میں جیت کی چمک آ گئی۔ اس نے شیر سے کہا، گھاس تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اپنے منہ سے میاؤں میاؤں کہو گے۔ یہ سن کر شیر کا دل یہ کیا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے، لیکن جب اپنے وقار سے زیادہ اپنی زندگی پیاری ہو تو وہ یہ سب کر گزرتا ہے۔ چنانچہ شیر نے میاؤں میاؤں کی آواز نکالی اور رحم بھری نگاہوں سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا، جیسے آج کل ہم IMF کی طرف دیکھتے ہیں۔ لومڑی نے شیر سے کہا، تم نے آواز صحیح نہیں نکالی، تم روزانہ اس کی پریکٹس کرو۔ جس دن تم میاؤں میاؤں کی صحیح آواز نکالو گے اس دن تمہیں باقاعدگی سے گھاس ملنا شروع ہو جائے گی اور تمہارا نام FTF سے نکال دیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔